دوسرا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی دعائیں نہیں لی، ان کو رنجیدہ کیا، انہیں پریشان کیا، میرے حبیب کہہ دو جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ خدا کا نافرمان ہے، وہ میری رحمت سے محروم ہے، چاہے وہ بھائی یزید بستامی بنا رہے، وہ ساری رات نفل پڑھاتا رہے، اللہ اس کے منہ پہ مارے گی اس کی نمازیں اور نوافل، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس پر ماں باپ ناراض ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے کسی اور کے شکریہ کا نہیں کہا، فرمایا ایک میرا شکر کر، ایک اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ ماں باپ کو اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ شامل کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ انسان اللہ کی عبادت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد، رسول کی اطاعت کے بعد جس کی تابعداری کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ تیرے اور میرے ماں باپ ہیں۔ رسول کے بعد ان کا مقام ہے، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا مستجاب الدعوات کوئی نہیں۔ تم ادھر ادھر پھرتے رہو، میں فلاں دربار پہ جا رہا ہوں دعا کرانے کے لیے، میں فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں دعا کرانے کے لیے، اور ماں باپ تیرے خون کے آنسو رو رہے ہیں جن کو تو نے رنجیدہ کیا ہے، جا تو بیت اللہ کے اندر بھی چلا جا، مدینہ منورہ کے اندر بھی چلا جا، آب زمزم سے تو جا کے غسل بھی کر لے، تیری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب وہ بوڑھے ماں باپ کو تو راضی کرے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، کتنا مقام ہے اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میرے حبیب ان کو فرما دیجئے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اف سے کیا مراد ہے؟ ایسا جملہ، ایسا انداز جس سے ماں باپ جو ہیں ان کا دل دکھے کہ آج یہ مجھے ایسی اونچی آواز میں آج تک تو نہیں بولا، آج میرے سامنے اس طرح بول رہا ہے جس طرح نوکر کے سامنے بولا جاتا ہے، باپ کو بلا رہا ہے، ماں کو بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہ کرو، ادھر سے دھواں نکلا ان کے دل سے، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب یہاں اتنی بات کافی تھی، اللہ نے فرمایا ان کو اف نہ کہو، لیکن اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے وہ اس کے اندر اور ڈیٹیل میں اور تفسیر میں جا رہا ہے اللہ، اور فرماتا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں۔ جھڑکنا کیا ہے؟ ابا جی کے بعد ابا جی چپ کرو، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ ابا جی کیوں چپ کرے؟ تو اپنی آواز کو نیچے کر، اس نے تجھے پڑھایا، اس نے تجھے سکھایا، اس نے اس منزل تک پہنچایا، آج تو اتنا 30 بار خان بن گیا ہے، تو گریڈ 1 کا افسر بن گیا ہے، تو تیری زمین پر قدم نہیں ٹکتے، لیکن تجھے یہ سوچنا چاہیے اس ترقی کے پیچھے دعائیں کس کی چل رہی ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں۔ اگر کوئی آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی چپ کر، بعد میں پوچھ لینا بھائی وہ جو آپ نے کہا تھا وہ اگر ایسا ہو جائے تو بہتر نہیں ہے، بجائے اس کے آپ بھائی چپ کرو، یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کے الفاظ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات آ گئی ہے، جس نے ماں باپ کو پریشان کیا اور ناراض کیا ہے اور ان کو ابھی تک اس نے منایا نہیں، اللہ فرماتا ہے جا میری رحمت سے محروم ہے، ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، جب تک ان روٹھے ہوں کو تو راضی نہیں کرے گا نا، جن کو میں نے مقام بخشا تھا، جن کے مقام کے لیے میں نے قرآن کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا تھا، تو آج میرے سامنے کس طرح معافی مانگ رہا ہے؟ جب اپنے ماں باپ سے معافی مانگ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ان کے سامنے گفتگو کرو، یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ کیسی کرو؟ بڑے ادب کے ساتھ، ادب کے بھرپور پیمانہ لے کر ماں باپ سے گفتگو کرو۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کے اندر ماں باپ کے جو نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آگے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہت ساری چیزیں ماں باپ سے منسلک ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ، اگر آدمی کو چاہتا ہے میری زندگی خوشگوار گزرے، لمبی ہو، میرے رزق میں برکت ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا اس کا ایک ہی گر ہے فَلْيَبِرْ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، صحت میں بھی برکت ہو جائے گی، زندگی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ یہ ایسا نسخہ ہے۔